ان شجرۃ الزقوم، یقیناً زقوم کا پیڑ، زقوم کا درخت، طعام الاثیم، گنہگاروں کا خوراک ہے۔ جب ان کو بھوک لگے گی، بھوک بھوک چلائیں گے، تو انہیں ایسا کھانا دیا جائے گا جو کانٹوں والا کھانا ہوگا، جو گلے میں اٹکنے والا کھانا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون، جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا وہ پیٹ میں جب کھولتا ہے۔ کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی۔ خذوہ، ان کو پکڑ لو۔ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، ان کو لے جاؤ جہنم کے بیچ بیچ میں ڈال دو۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر ان کے اوپر ڈالو کھولتا ہوا عذاب والا پانی۔ ذق، اس کا مزہ چکھو۔ انک انت العزیز الکریم، بے شک تم بڑے زبردست عزت والے بنتے تھے دنیا میں۔ یہ وہی عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے، جس کے بارے میں تمہیں شک تھا کہ وہ عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ کہیں گے جب یہ عذاب ہوگا کہ یہ وہی ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ کھانا مانگیں گے جس پر ایسا کھانا دیا جائے گا جو گلے میں ٹک جائے گا۔ پانی مانگیں گے ایسا پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا، چہرے قریب آتے کو چہرے کو بھون ڈالے گا۔ نیچے کا ہونٹ سوج کر سینے پہ آ پڑے گا، اوپر کا ہونٹ سوج کر سر پہ جا پڑے گا۔ اب وہ پانی جب اندر آ جائے گا تو پیٹ کی اتڑیوں کو کاٹ کر دے گا۔ اس کے بعد ان کے لیے طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ اس طرح سے ان کے لیے سب سے جو ہلکا عذاب ہوگا جہنم میں وہ آگ کا جوتا ہونا، کہ جہنمی کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، جس کی گرمی سے اس کا دماغ ہنڈی کی طرح کھولے گا۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے کو ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ جہنمی انتہائی بدصورت اور سیاہ بنے ہوئے ہوں گے۔ موت موت پکاریں گے، موت نہ آئے گی۔ رونا چاہیں گے، رو نہ سکیں گے، کیونکہ آنسو ختم ہو چکے ہوں گے۔ لہذا آنسوؤں کی جگہ آنکھوں سے خون بہے گا، آنسو بہنے کی جگہ نہر اور نالے کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے، آنکھ زخمی ہو جائیں گی، گلے میں توک پڑا ہوگا، گندک کے کپڑے پہنائے جائیں گے تاکہ آگ تیزی کے ساتھ لگے۔ جہنمی کو اگر یہ اجازت مل جائے کہ وہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو دے کر اپنا آپ کو بچا لے، چھڑا لے، تو اس کے لیے وہ دل و جان سے تیار ہوگا۔ وہاں پر یہ مہلت نہیں ملے گی کہ وہ دنیا میں آئے اور ساری دنیا اس کی ملکیت ہو جائے، پھر وہ اللہ کے راستے میں دے۔ یہی چھوٹی سی زندگی ہے جس میں اللہ ہمیں آزما رہے ہیں۔ یہ وہ سزا ہے جو جہنمیوں کو دی جائے گی، جس میں وہاں کی جو آگ ہے وہ بھی اس آگ سے 69 گنا بڑھ کر ہے۔ اس آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دہکایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی، کالی، اور وہ آگ کالی ہی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ سزا وہ ہے جو جہنمیوں کو، گنہگاروں کو، مجرموں کو ملے گی۔ لیکن جو انسان متقی ہیں، ڈرنے والے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے، امن کے گھروں میں ہوں گے، سکون کے گھروں میں ہوں گے، فی جنات، باغوں میں ہوں گے، وعیون، چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس و استبرق، ان کو ریشمی کپڑے پہنائے جائیں گے، موٹے بھی اور باریک بھی، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یعنی وہاں یہ نہ ہوگا کہ میں اتنا اچھا امیر ہوں، اتنا اچھے میرے پاس کپڑے ہیں تو میں دوسرے کے پاس کیوں جاؤں۔ جیسے یہاں کے امیروں کا حال ہے کہ جتنے وہ امیر ہوتے ہیں، الگ الگ ان کی کوٹھیاں، مکان، آفس، ان کے کمرے ہوتے ہیں، ان میں وہ نہیں چاہتے کہ دوسرا ہمارے سامنے کوئی آئے یا ہمارے پاس کوئی بیٹھے، زیادہ دیر تک ہمارے پاس کوئی رکے۔ لیکن جنت میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایسی محبت ڈال دیں گے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے سے خوب مل رہے ہوں گے۔ کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہوگی، کوئی کسی سے نفرت نہیں ہوگی، کسی سے کوئی کینہ اور بغض نہیں ہوگا، کسی کی کوئی دشمنی، کوئی عداوت، کوئی غیبت، غلہ نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کذالک، ایسا ہی کریں گے ہم، ایسا ہی ہوگا۔ وزوجناہم بحور عین، اور ان کی شادی کریں گے ہم موٹی آنکھوں والی حوروں سے، ایسی ایسی حوروں سے جو موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اس میں وہ ہر چیز منگا رہے ہوں گے، ہر میوہ منگا رہے ہوں گے بے خوف ہو کر، یعنی کوئی خوف نہیں، کوئی خطر نہیں، جو سوچیں گے وہ آ جائے گا، جو بولیں گے وہ حاضر ہوں گے، جو منگائیں گے وہ وہاں پر حاضر ہو جائے گا۔ کہہ رہے آمنین، بغیر خوف خطر کے،
دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا امیر کیوں نہ ہو جائے، اسے کسی بھی چیز کو منگاتے ہوئے 100 خطرے لگتے ہیں، یار کسی نے اس کھانے میں زہر نہ ملا دیا ہو، یا پانی منگا تو لیا کسی نے کچھ ملا نہ دیا ہو۔ جتنے بڑے امیر ہوتے ہیں ان کی ہر چیز چیک ہوتی ہے، اور پھر بھی وہ اس کو ڈر ڈر کے کھاتے ہیں۔ پانی جو ہے نا پیک ہوتا ہے، پھر بھی اس کو جو ہے بہت احتیاط سے پیتے ہیں۔ تو جنت میں کوئی بھی چیز منگائیں گے بغیر خوف و خطر کے منگا لیں گے، کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ وہاں سے کسی نے زہر ملا دیا ہو۔ لا یذوقون فیہا الموت، اس میں وہ موت کا مزہ بھی نہیں چکھیں گے۔ الا الموتۃ الاولیٰ، مگر جو پہلی موت آ گئی وہی ایک مرتبہ موت آئی، اب وہاں دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اور ان کو جو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا گیا۔ فضلا من ربک، تیرے رب کے فضل سے، تیرے رب کے کرم سے، یہ کرم کی اللہ تعالیٰ نے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ تو بڑی کامیابی ہوگی، جس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا اس کے لیے بڑی کامیابی ہوگی۔ فإنما یسرناہ بلسانک، اے نبی ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا، آپ کی زبان میں ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ اس کو تم یاد کر لو، تاکہ لوگ اس کو یاد کریں۔ قرآن کو اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، دنیا کی کوئی بھی کتاب اتنی آسان نہیں ہے، اتنی موٹی کتاب ہے۔ اس اتنی موٹی کتاب، اس سے بھی چھوٹی کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتاب کسی کو ازبر یاد نہیں ہوتی، کسی کو منہ زبانی یاد نہیں ہوتی، لیکن یہ قرآن ہے، یہ بڑوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے، یہ چھوٹوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے، اسے بڑی عمر کے بوڑھے لوگ بھی یاد کر لیتے ہیں۔ اس کو یاد کراؤ سورہ فاتحہ، لے کے بیٹھ جاؤ یاد ہو جائے گی۔ اس کو یاد کراؤ الم تری کیف، لے کے بیٹھ جاؤ یاد ہو جائے گی۔ جماعتوں میں جاتے ہیں، عمر 60 سال ہو رہی ہے، لیکن جو یاد کرتے ہیں وہ یاد ہو جاتا ہے، اور بہت سو کو پوری قرآن یاد ہو جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو پوری قرآن حفظ یاد ہو جاتی ہے۔ اور ابھی کا تازہ ایک واقعہ چل رہا ہے بہت زیادہ، کہ چھوٹا بچہ ہے، جیسے وہ بولنے لگتا ہے 2 ہی سال اس کی عمر ہے، اور جیسے اس کی زبان سے کچھ لفظ نکلتے ہیں اور وہ بولنا شروع ہوتا ہے تو قرآن کی آیتوں کو پڑھتا جاتا ہے۔ کوئی ایک آیت پڑھ رہا ہے تو دوسری آیت وہ پڑھ رہا ہے۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھو جیسے کہ ایک معجزہ دیا، جیسے نبیوں کے پاس معجزے ہوتے تھے نا، اس زمانے میں چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ادھر ایک ادھر، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ ایک چھوٹا بچہ عیسیٰ علیہ السلام، اس کی ماں کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی۔ ایک چھوٹے بچے سے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بیان کروائی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اور پیدا ہوتے ہوتے ہی اب لوگ ان کی ماں پر اعتراض کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے بچپن میں بول رہے ہیں، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر تو کتاب نازل ہوگی، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ اب اس بچے کا، جو بچہ پیدا ہوا ہے، جو قرآن کی آیتوں کو پڑھتا جا رہا ہے، اس کی ماں پڑھ رہی ہے ایک چھوٹی سی آیت، یہاں تک آیت پڑھ رہی ہے، اور آخر کا جملہ چھوڑ رہی ہے، آخر کا جملہ وہ پڑھ رہا ہے کہ خفیہ تقیہ، یعنی آخر کی جو جملہ ہے آیت اس کو وہ پورا کر رہا ہے۔ اب ایک چھوٹا بچہ اس کو قرآن شریف یاد ہو جائے تو کتنا بڑا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ یہ سچی کتاب ہے۔ اللہ نے اس کو آسان کر دیا، اللہ نے اس کو ازبر کر دیا۔ پوری دنیا نے طاقت لگائی لیکن دنیا اس قرآن شریف کو ختم نہ کر پائی۔ قرآن شریف ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے لوگوں نے کتنی کوشش کر ڈالی، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے جلایا۔ اللہ تعالیٰ چاہیں اسی ٹائم ٹانگ توڑ سکتے ہیں، ہاتھ توڑ سکتے ہیں، اس کو پھاڑ سکتے ہیں، زمین اس کو دبا سکتی ہے، اوپر سے چھت گر سکتی ہے، اس میں آگ لگ سکتی ہے۔ جو قرآن کو جلائے وہ خود جل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اندر ساری طاقت ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں دیکھتے ہیں تاکہ بندے سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں اس کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ کے گھر ہیں، ہمیں ان کی بے حرمتی نہ کرنی چاہیے۔ یہ دنیا ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں کوئی پکڑ نہیں، کوئی حساب نہیں، وہاں پکڑ ہوگی، حساب ہوگا، وہاں کوئی عمل نہیں۔ کہہ رہے ہیں اے نبی ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا بلسانی کا، اپنی زبان میں، لعلہم یتذکرون تاکہ لوگ اسے یاد کریں۔ فرتقیب آپ انتظار کرو، انہم مرتقبون یہ بھی لوگ انتظار کرتے ہیں، یعنی پھر بھی اگر یہ لوگ نہ مانیں، اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر بھی آپ کی یہ بات نہ مانے، آپ انتظار کرو جس طرح سے یہ انتظار کر رہے ہیں۔ ان کو بھی انتظار ہے کہ یہ نبی مر جائے، یہ کہیں کٹ جائے، کہیں اس کو کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بخار ہو جائے، اس کی موت ہو جائے۔ طرح طرح کے لوگ سوچ رکھا تھا انہوں نے کہ یار جلدی سے خاتمہ ہو جائے، جس طرح سے یہ انتظار کر رہے ہیں۔ اے نبی آپ بھی انتظار کرو،
ایسا دن آئے گا کہ پتہ چل جائے گا کہ یہ سچے ہیں یا آپ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ دن آگے دکھایا، جنگ بدر ہوئی، اس میں مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ جو شروع ہوا، پورے عرب میں سے اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کو نکالا اور پورے عرب میں سے مشرکوں کو نکالا۔ آج تک پوری دنیا طاقت لگا رہی ہے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں، ان شہروں کو ہم اپنے قبضے میں لے لیں۔ 14 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فتح کیا تھا، آج تک وہ فتح جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ تو یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کو آپ بہت ہی زیادہ اکرام سے سنا کرو، بہت ہی زیادہ عزت سے بیٹھا کرو، اور پھر ان کو عمل کی نیت سے کہ جیسا قرآن کہے گا ایسے ہم اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، اور ہمیں پھر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ موت سر پہ آنے والی ہے، کیا تیاری کری؟ کیا تم نے جو ہے لوگوں کے قرض ادا کر دیے؟ کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رکھا، کسی غیبت تو نہیں کری؟ کیا لوگوں سے تم نے معافی مانگ لی ہے؟ کیا تم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے؟ اگر تم مالدار ہو تم نے حج کر لی ہے؟ کیا تم نے کیا حق ادا کر دیا؟ تم نے کسی قرض دے دیا ہے؟ اگر تمہارے پاس کسی قرضہ ہے، بیوی کا مہر ادا کر دیا ہے؟ اگر بیوی کا مہر ہے، کیا تیاری کری آخرت کے لیے؟ 60 سال عمر ہو گئی، پھر تو اب تو کیا سال، اب کتنا دن جی لے گا؟ 70 سال لگا لو، 75 سال لگا لو، 15 سال اور جی لے گا، 80 سال لگا لو، 20 سال اور جی لے گا۔ یہ 60 سال چلی گئی، اس میں جب کچھ نہیں کیا تو اس 20 سال میں کیا کر لے گا؟ تو اس سے پہلے چاہیے کہ اپنے معاملات صاف کر لو، لوگوں سے اپنے معاملات، اپنی معافی صافی، کسی قرض لے رکھا ہے اس کا دے دو، مہریں ہیں تو مہر اپنی بیوی کا ادا کر دو، کوئی نہیں ہے کسی کی، آج وہ نہیں مانگ رہی ہے لیکن قیامت کے دن مانگ لے گی۔ آج وہ کہہ رہی ہے، اسے پتا ہے مانگوں گی تو اس سے گھر میں رہنا ہے، بہن کو پتا ہے اگر بھائی سے حق مانگوں گی تو اس گھر میں رہنا ہے، کبھی مجھے آنا ہے، میرے حقوق ٹوٹ جائیں گے، اس لیے وہ بہن ہے، وہ بھی حق نہیں مانگ رہی ہے، لیکن کل کو وہ مانگے گی، وہ پکڑ لے گی، وہ کہے گی کہ بھائی کو تو ملا تھا لیکن بہنوں کو نہیں ملا۔ اس لیے جن کے حقوق ہیں وہ حقوق اپنی زندگی میں رہتے ہوئے شریعت کے مطابق بانٹ دو، ان کو دے دو، تاکہ کوئی اپنا حق وہاں ہم سے نہ مانگ پائے۔ اللہ اپنا حق معاف کر دے گا۔ فرمایا اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا بڑا سے بڑا گناہ گار ہوگا، میرے لیے کوئی بھاری نہیں ہے، میں معاف کر دوں گا، لیکن بندوں کا حق میں معاف نہیں کروں گا۔ چاہے کوئی حج کر لے، چاہے کوئی نماز پڑھ لے، چاہے کوئی زکوٰۃ دے لے، چاہے کوئی پانی پلا دے، چاہے کوئی کسی کو کپڑے پہنا دے، کتنا ہی زمین وقف کر دے، مسجدوں پہ مسجد بنوا دے، جگہ جگہ جو ہے لوگوں کے لیے رات کو قیام کرنے کے لیے گھر مکان بنا دے، اگر کسی کا حق مار رکھا ہے تو اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ کسی کی غیبت کری ہے اس سے معافی مانگنی ہوگی، کسی کی ذلت، کسی کی بے عزتی کری ہے اس سے معافی مانگنی ہوگی، کسی کو پریشان کیا ہے اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ اللہ کہہ رہے ہیں پھر میں معاف کروں گا، ورنہ تو میں وہاں پہ کہہ دوں گا کہ جس کا جو حق ہے وہ لو۔ یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری، اگر اس کو سینگ والی بکری نے مارا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک زندہ کریں گے، زندہ ان دونوں کو زندہ کر کے اور پھر اس سے بدلہ دلوائیں گے۔ اتنا انصاف ہوگا وہاں پر۔ تو انصاف جہاں ہوگا اس کی تیاری کیا ہے؟ اگر تیاری نہیں ہے تو کر لو یہی اس دنیا میں، اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا۔ اللہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔